میرے بھائیوں، اب عام جو درمیانے طبقے کے لوگ تھے ان کے دماغ کے اندر ایک سوال پیدا ہوا۔ انہوں نے کہا کہ یہ اہل کتاب ہیں، مشرک کے ساتھ تو سمجھ آتی ہے لڑائی کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے، تو اہل کتاب کے ساتھ کس وجہ سے لڑائی کی جائے؟ اہل کتاب کے ساتھ جہاد کا کیوں اللہ نے حکم دیا؟ آج اللہ اس کے سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں وقالت الیہود، یعنی یہودیوں نے عزیر ابن اللہ، اللہ کو، عزیر کو اللہ کا بیٹا بنایا، حالانکہ اللہ کی ذات لم یلد ولم یولد ہے، نہ کسی سے جنا گیا، نہ اللہ سے کوئی چیز جنی گئی ہے۔ اللہ ایک ہے، یکتا ہے، اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ تو پھر جب یہودی حضرت عزیر کو، یہ اللہ کے نبی ہیں، اس کو اللہ کا بیٹا بناتے ہیں، تو آپ حدیث قدسی کئی مرتبہ سن چکے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں کہ ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے۔ وہ گالی کس طرح کہ یعنی میری طرف اولاد کی نسبت کرتا ہے، حالانکہ اللہ کی اولاد نہیں ہے۔ آپ کی طرف کوئی کسی غیر اولاد کی نسبت کرے تو آپ کو کتنا غصہ آئے گا۔ آپ کو اگر کوئی گالی دے، میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ اگر ہم کو گالی دی جائے تو ہم لڑنے پر آ جاتے ہیں، تو اللہ کو جو گالی دے اس سے نہیں لڑا جائے گا، بلکہ اس سے بطریق اولا لڑا جائے گا۔ ایک دلیل۔ دوسری، نصارہ کے ساتھ کیوں لڑا جائے گا؟ نصارہ نے حضرت مسیح کو کیا بنایا؟ اللہ کا بیٹا بنایا، اللہ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ بھی میری اولاد نہیں ہے۔ اب اللہ کی جب اولاد نہیں تو پھر اللہ کی طرف اولاد کی جب نسبت کرتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ مقابلہ کیا جائے۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہ ان کی یعنی منہوں کی باتیں ہیں، حقیقت کچھ نہیں۔ ان سے پہلے لوگوں نے بھی کیا کہا؟ انہوں نے بھی کیا کہا؟ انہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانا۔ دیکھو انسان کی فطرت دیکھو، انسان اپنے لیے بیٹے کا انتخاب کرتا ہے اور اللہ کی اولاد کے لیے بیٹیوں کا انتخاب کر رہا ہے۔ جب انسان کی عقل ماری جاتی ہے تو پھر اس طرح کے وہ کیا کرتا ہے؟ سوال کرتا ہے اور اپنی من گھڑت باتوں کو تسلیم کرتا ہے، حالانکہ اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں۔ اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر نبی، پیغمبر، رسول بھیجے، اس لیے بھیجے کہ تاکہ انسانوں کو بتایا جائے کہ اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ذات ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں، اللہ کا کوئی ثانی نہیں، اللہ کی کوئی مثل نہیں، اللہ ہر چیز سے پاک ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، اس پر نہ فنا ہے نہ فنا آئے گی، پہلے سے تھا، پہلے سے تھا، پہلے ہے اور بعد تک رہے گا۔ ساری دنیا پر فنا ہے، اللہ نے جس چیز کو پیدا کیا ہے اس پر فنا ہے، اور رب ذوالجلال کی ذات پر فنا نہیں ہے۔ آگے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، یہاں سے رب ذوالجلال کا پاک ارشاد ہے، اللہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے مولویوں کو، اپنے پیروں کو کیا بناتے ہیں؟ خدا بناتے ہیں۔ تو ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ میں پادری تھا اور میں ان کا بہت بڑا مولوی تھا، تو مجھے تو کسی نے خدا نہیں بنایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ یہاں پر خدا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مولوی، پیر، مرشد، آقا اپنے ماننے والے، اپنے چاہنے والوں کو کوئی غلط بات بتائے اور وہ اس کو مان لے تو یہ اپنے آپ کو خدا بنا رہا ہے، کیونکہ کسی چیز کو حلال کرنا یا حرام کرنا یہ صفت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، تو یہ اللہ کی صفت کو کیا کر رہا ہے؟ اپنے پاس لے رہا ہے۔ تو اس لیے کیا ہے؟ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو خدا بنا رہا ہے۔ تو خدا اپنے آپ کو کہنے سے نہیں بنتا، بلکہ ایسی چیزوں سے بھی بن جاتا ہے کہ جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا اور اپنے اوپر حرام کر دیتے۔ آج کل بھی ہمارے زمانے کے اندر بھی پیر ایسے پھر رہے ہیں جو جہلیت کے حامل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ فلاں چیز آپ نے استعمال نہیں کرنی، اگر آپ استعمال کریں گے تو تعویذ آپ پر اثر نہیں کرے گا۔ بھائی تم کون ہوتے ہو کسی چیز حلال کو حرام کرنے والے؟ اللہ نے، ہاں ایک ہے حکیم اور طبیب، اگر حکیم اور طبیب
وہ کہہ دیتا ہے کہ آپ کی طبیعت کے موافق یہ چیز نہیں ہے، آپ نے استعمال نہیں کرنی، وہ سمجھ میں آتی ہے، حکیم کی بات بھی سمجھ میں آتی ہے، ڈاکٹر کی بات بھی سمجھ میں آتی ہے، اور اس کے علاوہ پیر کی سمجھ نہیں۔ ہاں کوئی پیر ایسا ہے جس کو حکمت کے ساتھ بھی دلچسپی ہے، وہ کہہ دیتا ہے کہ محترم یہ چیز آپ کی طبیعت کے موافق نہیں ہے، تو پھر آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں، وگرنہ آپ پہلے یہ حدیث پاک سن چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے شہد کو حرام کیا تو اللہ نے ایک پوری سورت کو اتار دیا۔ اللہ نے کہا کہ آپ کسی چیز کو حلال اور حرام نہیں کر سکتے۔ وہ ہستی جس کے لیے اللہ رب العزت نے کائنات کو بنایا، اللہ رب العزت نے اس دنیا کے نظام کو بنایا، اس دنیا کو رونق بخشی، وہ کسی چیز کو حلال حرام نہیں کر سکتی۔ میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہ کسی چیز حلال کو یا حرام کو حلال کر دیں، یا حرام کو حلال یا حلال کو حرام کر دیں؟ یہ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ آگے رب ذوالجلال کا پاک ارشاد ہے، اللہ کہتے ہیں کہ وہ ارادہ کرتے ہیں کہ مٹا دیں اللہ کے نور کو۔ یہ کیا ہے؟ ایمان نور ہے، ایمان نور ہے۔ ایمان کے نور کو کافروں نے مٹانے کی بہت کوشش کی، خود مٹے، اسلام آج تک بھی زندہ ہے۔ اسلام کی جب سے اسلام آیا اس وقت سے لے کر آج تک اسلام کی مخالفت کی جا رہی ہے، اسلام سے لوگوں کو دور کیا جا رہا ہے، اسلام سے لوگوں کو کاٹا جا رہا ہے، لیکن ایمان کی ایسی چنگاری ہے کہ اگر کوئی نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کرام کی گستاخی کا سوچتا ہے تو مومن کی ایمان کی چنگاری جاگ اٹھتی ہے۔ یہ بار بار جو شرارتیں ہوتی ہیں کہ فلاں جگہ پہ گستاخی ہوئی، فلاں جگہ پہ یہ ہوا، یہ لوگ ہمارے ایمان کا جائزہ لیتے ہیں، چیک کرتے ہیں۔ جب وہ ہمارے تھرمامیٹر کی ایمان کی حرارت کو زیادہ دیکھتے ہیں تو پھر وہی خاموش ہو جاتے ہیں کہ ابھی مسلمان زندہ ہے، ابھی مومن زندہ ہے، ابھی مومن کا ایمان برقرار ہے۔ جب تک یہ ایمان برقرار ہے تو دنیا کی سلامتی ہے، جب یہ ایمان نہیں رہے گا تو دنیا کی سلامتی بھی نہیں رہے گی، دنیا بھی ختم ہو جائے گی۔ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ، کافر پسند کرتے ہیں کہ نور کو ختم کر دے، لیکن اللہ پسند کرتے ہیں کہ نور برقرار رہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جس نے بھیجے اپنا رسول ہدایت کے ساتھ اور سچے دین کے ساتھ۔ اللہ نے جتنے بھی پیغمبر، رسول، نبی بھیجے سارے سچے ہیں، پکے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہدایت دے کر ان کو بھیجا، دنیا کے لیے بھیجا تاکہ دنیا راہ راست پر آ جائے۔ دنیا کو سیدھے راست پر لانے کے لیے اللہ رب العزت نے ان کا انتظام کیا۔ اللہ رب العزت کا پاک ارشاد ہے، اللہ کہتے ہیں کہ میری ہی خالصتاً عبادت کے لیے سارے نبی آئے اور انہوں نے یہی درس دیا کہ اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ذات ہے۔ اس لیے تمام نبیوں کا کلمہ کا جز پہلا ایک ہی ہے، دوسرا جز جا کر تبدیل ہوا ہے۔ پہلا جز لا الہ الا اللہ ہے، آگے جا کر دوسرا جز تبدیل ہوا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جتنے بھی پیغمبر آئے سارے کے سارے اس لیے آئے کہ اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ذات ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ رب العزت سے میں دعا گو ہوں کہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو خالصتاً رب ذوالجلال کے عبادت کرنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔